دو آیتیں سورہ مائدہ 87 اور 88 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماتحت صحیح سماعت کرنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیا ہے ان پاکیزہ چیزوں کو تم حرام مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ آیت مبارکہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے۔ اب جو بات ہے کہ حلال اور طیب کسے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دو شرائط کے ساتھ چیزوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1 وہ حلال ہو، اور نمبر 2 وہ طیب یعنی پاکیزہ ہو۔ حلال سے وہ تمام باتیں یا وہ تمام چیزیں خارج ہو جائیں گی جو حلال نہیں ہیں۔ مثلاً قرآن پاک کے مطابق سور حرام ہے، شراب حرام ہے، مرا ہوا جانور اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام لے کر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں مکہ مکرمہ میں بتوں کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، یا آج کے زمانے میں ہندوستان، جہاں اسی طرح چائنا یا دیگر ممالک میں جہاں بتوں کی پوجا ہوتی ہے تو وہ اپنے بت کا نام لے کر اس کو ذبح کرتے، منع فرمایا۔ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ درست نہیں ہیں، ان چیزوں کا کھانا حلال نہیں۔ دوسری چیز فرمائی گئی کہ جس چیز کو کھانا ہے وہ طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ اس حصے کے مطابق جو چیزیں غلیظ ہیں، طیب نہیں ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جیسے کیڑے مکوڑے، یہ طیب نہیں ہے۔ حشرات الارض، بہت ساری قومیں جو نان مسلم ہیں وہ کیڑے مکوڑے بھی کھاتی، لال بیگ کھا رہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ اس طرح کی چیزیں بالکل بھی اسلام میں جائز نہیں۔ اور آپ نے سنا کہ کس قدر پوری دنیا اس وبا میں مبتلا ہوئی اور اس کا مرکز چائنا نکلا، کہ جو گندی چیزیں کھاتے تھے اور یہ وائرس وہاں سے پھوٹ گیا۔
اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جس پر عمل کیا جائے تو اللہ ہر بری چیز سے محفوظ رکھے گا۔ فرمایا کہ وہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں وہ ایک تو ہے گوشت آئٹم، اور ایک وہ ہے جو کہ نباتات میں سے سبزیاں وغیرہ، اور ایک وہ ہے جو کہ زمین سے نکلتی ہے، جیسے آلو نکلتا ہے، شکرکندی نکلتی ہے، وہ نباتات میں سے نہیں ہے، زمین کے اندر زراعت سے اس کا تعلق ہے گویا۔ تو نباتات اور جو زمین میں نکلنے والی چیزیں ہیں، فرمایا وہ حلال ہیں، ان کا قانون یہ ہے بشرطے کہ اس کی وجہ سے آپ کو کوئی ضرر نہ ہو، یا اس کی وجہ سے آپ کو نشہ نہ آتا ہو، کیونکہ جو نشہ آور چیزیں ہیں وہ بھی تو ان درختوں سے ہی کشید کر کے بنائی جاتی، تو یہ منع کیا گیا ہے۔ گوشت مطلقاً حرام ہے، صرف حلال اس صورت میں ہوگا جب دائرۂ شریعت کے اندر وہ ہمیں واضح ہو جائے۔ مخصوص جانور وہ بھی اللہ کے نام سے ذبح ہو تب، اس کے علاوہ کی اجازت نہیں۔ بعض اوقات جو لوگ باہر ممالک میں رہتے ہیں انہیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے کہ کہیں سے چکن لینے بھی جا رہے ہیں بھنی ہوئی، تو اب یہ نہیں پتا کہ جس تیل میں سور بھنا گیا ہے اسی میں بھون کے دے رہے ہیں یا الگ سے کوئی تیل ہے۔ بچے چپس کھا رہے ہیں، فرائز وہاں بھی مل رہی، لیکن یہ نہیں پتا کہ جس تیل میں اس سے پہلے سور کو ڈال کے نکال کے لوگوں کو فرائی کر کے دیا گیا، شاید یہ آلو بھی اسی میں ڈال کے فرائز کر کے دیے گئے ہوں۔ تو اس طرح کے کچھ بنیادی مسائل ہیں، تو ہمیں جو حکم دیا گیا اس کے اندر کہ اس میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے اور طیب ہے۔ جو طیب ہوتی ہے وہ پاکیزہ چیز بھی ہوتی ہے، پاک، لہٰذا جو چیزیں ناپاک ہیں ان کو کھانے کی بھی اجازت نہیں۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے شہر میں جو سبزیاں آ رہی ہیں وہ ملیر ندی، جہاں مختلف قسم کے نالے، پانی اس میں بہہ رہا ہے اور اسی پانی سے وہ سبزیاں بن رہی، تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اول تو ایسی جگہوں کی سبزی سے پرہیز کریں جیسے کہ طبی حوالے سے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جس پانی یا جس علاقے میں وہ سبزی نشو و نما پائے گی اس کے ذرات اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو آئرن اور اس طرح کی دیگر چیزوں کی مقدار بہت زیادہ ہے ان سبزیوں میں، اس سے پرہیز کیے جائے۔ جو دیگر کھیتی باڑی کی جگہوں کے اندر سبزیاں لگ رہی ہیں صاف زمینوں میں، صرف وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جائے، ایک تو یہ۔ لیکن پاک اور ناپاک کے مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر کوئی سبزی ناپاک پانی سے بھی سیراب ہو گئی اور وہ سبزی بن گئی تو سبزی پاک ہوگی، کیونکہ اس پر پانی جو ہے وہ زمین میں گیا ہے، سبزی پاک ہوگی۔ اس کو اگر استعمال دھو کر لیا تو اس کا استعمال درست ہوگا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ درخت میں کھاد ڈالتے ہیں، کھاد کیا ہے؟ گوبر ہے،
وہ اس کی نشو و نما کا باعث ہے، لیکن اسی درخت سے نکلنے والے اگر مثلاً ٹماٹر ہے، مرچ ہے یا اس طرح کی دیگر سبزیاں ہیں تو وہ اسی ماحول میں بڑھتی ہیں، لیکن جو اوپر سبزی برآمد ہوئی وہ پاک کہلائے گی، اس کو کھانا دھو کر استعمال کرنا جائز ہوگا۔ لیکن ہر پاک چیز بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مٹی پاک تو ہے، لیکن کیا مٹی کھا سکتے ہیں؟ اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسی پاک ہے کہ اللہ نے اس امت کے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا۔ کسی کو اگر بیماری ہے، وہ تیمم کرنا چاہتا ہے تو مٹی پر ہاتھ مل کے صحیح ہے جی، اور ایک مرتبہ جھاڑ کر نیت کر لی جائے وضو یا غسل کی، اور ایک مرتبہ چہرے پر پھیر لیا اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا، تو گویا ایسا ہو گیا جیسے وضو کر لیا، ایسا ہو گیا جیسے غسل کر لیا، یعنی بالکل پاک ہو گئے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ وہ پاک ہے، لیکن مٹی کھانے کی تو اجازت نہیں۔ لہٰذا وہ لوگ یا وہ خواتین یا وہ بچے جو کہ ملتانی مٹی، چاہے وہ پکی ہوئی ہے کچی ہے، پہلے لوگ کھایا کرتے تھے، زیادہ کثرت سے دکانوں پہ بکتی تھی، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ مٹی کھانے سے مختلف قسم کی بیماریاں، پتھری کا مسئلہ اور دیگر۔ اسی طرح کچھ چیزیں پرہیز کرتے ہوئے ہم نہیں کھاتے، ویسے وہ حلال ہیں لیکن پرہیز کرتے ہوئے نہیں کھائی جاتی، اور اگر اس چیز سے مریض کو نقصان ہو رہا ہو، ضرر ہو رہا ہو، تو کسی اور کے لیے تو وہ عام حالات میں درست ہوگی، لیکن اس خاص مریض کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ مختلف بیماریاں ہیں جو اب کہتے ہیں کہ پاکستان بڑی تیزی سے اس بیماری میں آگے بڑھ رہا ہے، شوگر، کہ اس کی آبادی بڑی کثرت سے شوگر کے مرض کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ شوگر اگر کسی کو بہت زیادہ ہے، اب اگر وہ مزید میٹھا پیے کھائے کہ جس سے اسے ہاسپٹلائز ہونا پڑ جائے گا یا اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا، تو پرہیز کرتے ہوئے اسے وہ نہیں کھانی چاہیے، اسے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ عام حالات میں درست ہے لیکن اس کے لیے منع۔ اس کی مثال ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور آپ جو عرب کا ایک مرغوب کھانا ہے یعنی کھجور آپ کھا رہے تھے۔ کھجور کی اپنی جو بھی منفعتیں ہیں، فوائد ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ ٹھوس غذا بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو شدید بخار ہوا تھا، اور آپ بخار سے ابھی اٹھے تھے، جسم میں نقاہت اور کمزوری تھی، تو حضور کھجور کھا رہے تھے تو حضرت علی المرتضیٰ آئے، وہ بھی کھانے لگے تو آپ نے انہیں منع فرما دیا، آپ نہیں کھاؤ، ابھی آپ بیماری سے اٹھے ہو، کھانا ہے تو پھر اس کا ہریسہ یا حلوہ بنوا لو، یعنی اس کو کوٹ لو، دودھ میں مکس کر کے اس کا پتلا دلیا ٹائپ کا بنوا لو، وہ کھا لو، لیکن یہ ابھی اس وقت موجودہ حالت میں آپ نہ کھاؤ، ان کو منع فرما دیا۔ اسی طرح اگر صحیح طبیب ڈاکٹر کسی مسلمان بھائی کو، مریض کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ چیز استعمال نہ کریں کہ آپ کے حق میں یہ مضر ہے، تو اس بھائی کو چاہیے کہ وہ اس مضر چیز سے بچے
کہ شریعت مطہرہ اب آپ کے حق میں خصوصی فیصلہ دے گی اس بیماری کی وجہ سے کہ آپ کے لیے اب اس کا استعمال درست نہیں ہے۔ کچھ چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طبعاً آپ کی طبیعت پسند نہیں کرتی تھی، استعمال نہیں فرمائی، لیکن دوسروں کو منع نہیں کیا۔ مثلا ایک جانور ہے گوہ، جو کہ مگرمچھ ٹائپ کی شکل کا ہوتا ہے اور ہوتا چھوٹا ہے۔ وہ گوہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ کسی جنگ میں ہیں یا سفر میں ہیں، تو ریگستانی علاقوں کے اندر جنگلات میں یہ گوہ بہت پائی جاتی ہے، تو عرب کے لوگ اس کا شکار کر کے کھا جاتے تھے بھون کر جیسے گوشت، تو شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، گوہ کھانے کی اجازت۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوہ کا شکار کیا، اور شکار کرنے کے بعد جب اس کو بھون کر پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں کھایا، طبعاً نہیں کھایا، لیکن آپ نے حضرت خالد بن ولید کو منع نہیں کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے حق میں تو ٹھیک ہے وہ کھا لیں، لیکن حضور کی طبیعت فطرت اس کو پسند نہیں فرماتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خدمت کی، حضور بڑے ان سے خوش تھے، بڑی ان کی خدمت گاری مشہور ہے، ڈبل اسٹوری گھر تھا۔ جب حضور تشریف لائے تو عرض کی کہ آپ اوپر والے حصے میں رہیے اور ہم نیچے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات قبول فرمائی، آپ اوپر تشریف لے گئے، لیکن لوگوں کے وفد ملاقاتیوں کے آنے جانے کی وجہ سے بار بار اوپر جانا ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا، تو آپ نے ان کو فرمایا بھئی آپ اوپر رہو، ہم نیچے رہیں گے، بار بار لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں ملاقات۔ اب وہ پریشان ہوئے بہرحال، تو جب وہ اوپر چلے گئے تو دل میں بڑا خیال اور ملال آتا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نچلی سٹوری میں اور ہم، تو بہت ہی آہستہ آہستہ دائیں بائیں سے چلا کرتے تھے، کہیں کیونکہ کچے گھر تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چلنے کی وجہ سے کوئی مٹی کی لیپ وہ ٹپک جائے اور حضور کو تکلیف ہو، تو دائیں بائیں چلا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ پانی پیالہ جو ہے پیالہ تھا وہ لڑک گیا، تو سخت سردی تھی تو اپنا لحاف اس پہ ڈال دیا فوراً، اور پوری رات پھر بغیر لحاف کے بیٹھے رہے، اور اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ پانی ٹپک کر نیچے حضور کی بارگاہ وہاں تکلیف ہو، تو اپنا لحاف فوراً پانی میں ڈال دیا اور اس کو خشک کر لیا۔ کھانا لے کر آئے، تو کھانے کے اندر ایک چیز ہے جو ہمارے ہر کھانے میں ہی تقریباً استعمال ہو رہی ہے، پیاز، لہسن، اپنی تاثیر کے حساب سے اچھی چیز ہے۔ تو جیسے ہم سیلڈ استعمال کرتے، تو پیاز کاٹ کر کھانے کے دوران حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا، لیکن پیاز کو ہاتھ نہیں لگا۔ جب وہ برتن اٹھانے آئے، عرض کی حضور اس کو نہیں کھایا؟ فرمایا یہ آپ کھاؤ، مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیاز کھانے سے منہ میں بو آئے گی، اور یہ نہیں پتا کہ کس وقت اللہ کی وحی آئے گی اور حضرت جبریل امی سے کلام ہوگا،
اور فرمایا کہ جس سے تمہیں اذیت ہوتی ہے اسی سے فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مسجد میں تشریف لائیں تو یہ مسئلہ اپنے ذہن نشین رکھیں کہ آپ کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے۔ اب مختلف وجوہات ہیں، یہ تو حضور کا گویا ایک قانون یا اصول جو حضور نے عطا فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پتی والا پان کھاتے ہیں لوگ، لیکن اسی طرح مسجد میں آ جاتے ہیں تو منہ سے بھپکارا پتی کا نکل رہا ہے۔ سگریٹ پی رکھی ہے اور اسی طرح سامنے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے، پینے والے کو احساس نہیں ہوتا۔ مسجد میں اس حالت میں آنے کی اجازت نہیں، یا کوئی بھی بدبودار چیز کھائی ہے اس طرح مسجد میں نہ آئے۔ جب ہی حکم ہے کہ حضور بہت زیادہ مسواک کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں تو یہ فرمایا، لولا اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا، مشکل نہ ہوتا، کیونکہ بار بار مسواک کرنا کوئی کہیں جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں آج تک کے حالات کو دیکھ رہی، اگر میری امت پہ یہ بات مشکل نہ ہوتی تو میں ضرور انہیں حکم دیتا کہ تم مسواک کرو، یعنی لازم اور فرض ہو جاتا۔ منہ کی صفائی کا اتنا اہتمام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور مسلسل جب حضور گھر بھی جاتے تھے تو سلام دعا کے بعد پہلا کام آپ کا مسواک کرنا ہوتا۔ پہلے منہ صاف کیا، وضو کیا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور کے گھر میں آنے کے بعد وقت کے 3 حصے ہوتے تھے، ایک حصہ ہمارے لیے اور ایک حصہ گھر میں عبادت کے لیے اور تیسرا حصہ باہر سے ملنے آنے جانے والوں کے لیے۔ تو جب عبادت کرتے تھے تو وہی مسواک کا سلسلہ، منہ کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا اہم حصہ۔ پاکیزگی، ہر حوالے سے پاکیزگی، صفائی ستھرائی، یہ اسلام کا بنیادی حصہ ہے۔ فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اپنے کپڑوں کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو ہر حوالے سے پاک رکھا جائے۔ لوگ ادھر ادھر کام کاج کے لیے جاتے ہیں، دیگر معاملات میں کوشش کریں کہ اگر قضائے حاجت وغیرہ کی ضرورت ہے، واش روم جانا ہے، تو اچھی طرح پاکیزگی کا خیال رکھیں، صحیح باقاعدہ استنجا کریں، اپنے کپڑوں کو، جسم کو چھینٹوں سے بچائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والوں کو ہوگا۔ لہذا پاکیزگی کا خیال بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ۔ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کے لیے پاکیزگی یہ بنیادی حصہ ہے۔ اپنے آپ کو ناپاکی سے بچانا ہے۔ تو جب حضرت ابو ایوب انصاری آئے اور انہوں نے دیکھا، حضور نے انہیں فرمایا کہ یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں پھر میں نے پوری زندگی کچی پیاز نہیں کھائی۔ دیکھیے یہ حرام نہیں ہے، یہ طبیعت کا مسئلہ ہے۔ اب اگر طبیعت ہی بگڑ جائے لوگوں کی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ اس میں طبیعت بگڑنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی طبیعت بہت زیادہ نفاست والی ہے، ہم معتدل ہیں۔ اب میں بگڑنے کی صورت بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں ناجائز ہیں لوگ اس میں بھی پڑ گئے ہیں۔ مثلاً بڑے شوق سے لوگ کٹا کٹ کھانے جا رہے ہیں، جو کہ شرمگاہ ہے نا، ناجائز ہے، منع ہے،
احادیث طیبہ میں ممانعت ہے، لوگ بڑے لائن لگا کر مختلف جگہوں پر کھانے جا رہے ہیں۔ اب کیا ہے، یہ طبیعت بالکل ہی گر گئی ہے، لہٰذا اپنے منہ کو حلال چیز کا عادی بنانا، حلال طیب اور پاکیزہ غذا اگر پیٹ میں جائے گی تو اس کے اثرات اچھے ہوں گے، عبادت میں لطف آئے گا، دعائیں قبول ہوں گی اور ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور برے کھانوں سے اخلاق میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ سور کے حرام ہونے کی ایک وجہ فقہا نے یہ بھی لکھی ہے کہ وہ بڑا ہی بد اخلاق جانور ہے، کہ جو یہ گوشت کھاتا ہے سور کا وہ بھی بد اخلاق ہوتا ہے، بے حیا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو سور کھانے والے لوگ ہیں وہ بہت بے حیا اور بے شرم ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دو آیتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہمیشہ حلال پاکیزہ کمانے، کھانے اور دوسروں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔